السلام علیکم دوستو، میں ہوں سبوی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سبوی کا پاکستان۔ دوستو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ رمضان المبارک کی الوداعی گھڑیاں چل رہی ہیں، مشکل سے ایک روزہ رہ گیا ہے۔ انتہائی مبارک مہینہ، دعاؤں کا مہینہ، مسلمانوں کے لیے رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، جو کچھ اس کی شان میں کہہ دیا جائے وہ کچھ کم نہ ہوگا۔ لیکن اس مہینے میں لگاتار 2 سے 3 مرتبہ اور اب چوتھی مرتبہ ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ جو کہ مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہی نہیں بلکہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دھڑا دھڑ اسی مہینے میں اس طرح کی حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے فیصل قریشی والا واقعہ، جس میں فیصل قریشی نے اپنی لائیو ٹرانسمیشن میں جو کچھ کہا، جس فائل کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا، جس کے اندر انہوں نے ایسی کچھ تصاویر کا ذکر کیا جو کہ ہمارے علماء کرام کے اور ہماری جو مقدس ہستیاں ہیں ان سے منسوب تھیں، ان کی نازیبہ تصاویر لگائی گئی تھیں، ان کے ناموں کے ساتھ غلیظ ناموں کو جوڑا گیا تھا۔ اور فیصل قریشی کا یہ کہنا تھا کہ جب میں نے ان سب کو دیکھا تو میں اس رات کو سویا نہیں، میری ساری رات ٹانگیں کانپتی رہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمارا کیا حشر ہوگا، کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فیصل قریشی نے کہا کہ ان تمام لوگوں کو منظر عام پر لانا چاہیے، ایٹ لیسٹ ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کون سی لابی کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک پروپیگنڈا سا فیصل قریشی کے خلاف کھڑا ہو گیا، لوگوں نے ان کے خلاف بات چیت شروع کر دی، ایک ایسا گروپ بن گیا جو کہ فیصل قریشی کی ہی کریکٹر اسیسینیشن کرنا شروع ہو گئے، ان کی بیوی کے متعلق الٹی سیدھی بکواس کرنا شروع ہو گئے، ان کی بیٹی کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو گئے، یہ چیز چھوڑ کر کہ اس بیچارے نے ایک اچھی بات کی تھی، بجائے اس کے کہ اس بات کو آگے پروموٹ کیا جاتا، الٹا اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ وہ دوسرے تیسرے چکروں میں پڑ جائے، اس بات کو کسی طرح سے چھوڑ دے۔ ابھی یہ معاملہ ٹھنڈا ہوا نہیں تھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ نکل کر سامنے آئی، جس نے کہ جو ہے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، خود کو وہ نبی بتانے لگی، اپنے بیٹوں کو امام مہدی کہنا شروع کر دیا۔ وہ معاملہ بھی سب لوگوں نے دیکھا، اس کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی، تب وہ بھی بہت ہی افسوس کا مقام تھا، کس طرح سے یہ عورت یہ سب کرتی رہی، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، کون لوگ یہ سب کروا رہے ہیں، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، یہ پلانٹیڈ ویڈیو اس نے کہاں بیٹھ کر کس کے کہنے پر بنائی، نامعلوم جگہ پر ان عورتوں کو، جو کہ اس کی ایک بہن بھی تھی ہنا اور ثنا، اس نے بھی یہی کہا کہ میرے اوپر بھی وہی اترتی ہے جناب، میں بھی وہی ہوں، نبی ہوں، میرا بھی تعلق اسی لڑی سے ہے، اللہ معاف کرے وہ گفتگو میں دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، جو کچھ بکواسیات اور کفر وہ لوگ بک رہی تھیں۔ لیکن اس کے بعد جو ہے پولیس کو بھی کافی زیادہ غصہ آیا، پولیس نے اس کے اندر اپنا ایک اچھا رول پلے کیا، پولیس نے عوام کو یہ یقین دلایا کہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں مت لیں، ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد ہمیشہ کی طرح جیسے اس قسم کے لوگوں کو نامعلوم جگہوں پر منتقل کر دیا جاتا ہے، ان کو لے جایا گیا، اور ابھی تک ہم لوگوں کو کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں دی جا رہی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے یا ان کے پیچھے سے کیا ڈیٹیلز پتہ چلی ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک حساس معاملہ ہے، اس کو ایک دم سے اس طرح سے آن ایئر نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، وہ اس کے اوپر پوری ڈیٹیل سے کام کر رہے ہوں گے، یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آیا ان لوگوں کا تعلق پیچھے سے کہاں سے ہے، یہ کتنے اسٹرانگ ہیں، ان کے پیچھے کون کار فرما ہے، یہ سب چیزوں کو دیکھا جا رہا ہوگا۔ لیکن لوگوں میں شدید بے چینی، غم و غصہ پایا جاتا ہے، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان خواتین کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب جناب ابھی یہ معاملہ ٹھنڈا ہوا نہیں تھا کہ فیس بک پر ایک ویڈیو جو ہے گردش کر رہی ہے اس وقت، جو کہ تمام عوام دیکھ ہی چکی ہوگی۔ اس ویڈیو کو میں اپنی جو ہے چینل پر لگانا جو ہے چاہے کاپی رائٹ کا مسئلہ ہو یا نہ ہو، لیکن میں گوارا نہیں کرتی کہ میں اس طرح کی غلیظ ویڈیو اور اس طرح کا غلیظ کنٹینٹ جو ہے اپنے چینل پر لگاؤں، اور جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے اس کا گناہ تو میرے ہی سر جائے گا۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اس طرح کی چیزوں کو شیئر مت کیا کریں، اپنے الفاظوں میں بات کر لیا کریں، لیکن ان لوگوں کو جتنا آپ شیئر کریں گے تو آپ ایک طرح سے ان کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ اب ایک ویڈیو کم از کم 21 منٹ کی یہ ویڈیو ہے ایک شخص کی، جو کہ اس وقت فیس بک پر جو ہے تقریباً آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، کافی سارے لوگوں نے دیکھی ہے، میرے پاس بھی موجود ہے۔ اب اس میں ایک شخص دکھایا گیا ہے جس کا نام محمد شہباز ہے، اس کا تعلق گجرات سے ہے۔ یہ شخص گجرات کے ایک محلے کی مسجد کے اندر آتا ہے دوپہر کو کم از کم 2-2:30 بجے کے قریب، ظہر کی نماز کے وقت، اور یہ جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہوتا ہے تو نمازی حضرات اس کو مسجد سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے ہاتھ میں خنجر بھی موجود ہوتا ہے۔ اب یہ خنجر کے بیس پر اپنے آپ کو بچاتا ہوا جا کے ممبر پر چڑھ جاتا ہے اور ممبر پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری نماز کا وقت ہے، تم ممبر پر سے اترو، تم اس پر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ تو اور کیا کہتے، یہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم میری بات سنو۔ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ہماری نماز کا وقت ہے، ٹھیک ہے، ہم نماز کے بعد تمہاری بات سنیں گے، تم ممبر پر سے ابھی اتر جاؤ۔ جس کے بعد یہ اپنی بکواسیات کرنا شروع کر دیتا ہے کہ نماز اتنی ضروری نہیں ہے، میری بات زیادہ ضروری ہے، پہلے میری بات سنو۔ اور اس کے بعد کافی قسم کا کفر اور بکواسیات اس نے کی، جو کہ جن لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے
ان کو علم ہوگا ہی۔ شارٹ میں کر کے بتا دیتی ہوں، انہی خواتین کی طرح اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میں نبی ہوں اور میں تم لوگوں پر بھیجا گیا ہوں اور میں تم لوگوں سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں اور تم لوگوں کو میرے سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے، جس سے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کافی کوشش کی اس کو مسجد سے نکالنے کی۔ ایک شخص جس کو اس کوشش کے اندر اس نے چاقو بھی مارا اور وہ شخص زخمی بھی ہوا، اور جب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ ان کو نماز ادا نہیں کرنے دے گا، تو لوگوں نے اس چیز کو زیادہ ضروری سمجھا کہ نماز کو قضا نہ کیا جائے یا نماز ضروری ہونی چاہیے، تو انہوں نے جو اگلی 2 صفیں تھیں ممبر کے قریب ان کو چھوڑ کر تیسری صف میں کھڑے ہو کر امام مسجد کے پیچھے جو ہے نماز ادا کرنے شروع کر دی۔ اب نماز کی ادائیگی کے دوران بھی یہ شخص لگاتار بکواس کرتا رہا، ویڈیو بناتا رہا، جو ویڈیو اس نے فیس بک پر لگائی ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف نماز ہو رہی ہے باجماعت اور دوسری طرف یہ شخص بیٹھا ہوا بکواسیات کر رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، اور وہ ویڈیو اس نے فیس بک پر ڈالی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کو جو اہل محلہ ہوتے ہیں نماز ختم کرنے کے بعد جب یہ لوگ باہر آتے ہیں، مار پیٹ کے اس شخص کو باہر نکالتے ہیں، یہ لوگ شدید غم و غصے کا شکار ہوتے ہیں، پولیس کو اطلاع کی جاتی ہے، پولیس آ جاتی ہے، اس شخص کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ اب جس شخص کی مدعیت میں اس شخص پہ FIR کی جاتی ہے، اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ اس کا تعلق ہمارے علاقے سے، گجرات کے ہمارے علاقے سے ہی ہے، ہمارے اہل محلہ میں سے ہے اور ہم اس کو جانتے ہیں، اور یہ کافی عرصے سے اس قسم کی حرکتیں کرتا تھا کہ یہ خود کو ایک طرح سے ذہنی مریض پریٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا تھا، یا یہ واقعی ذہنی مریض ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہ صرف یہ خود کو ذہنی مریض پریٹینڈ کرتا تھا، لیکن اس کی فیملی کے کافی زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق دوسرے ممالک سے ہے، باہر کے ممالک سے ہے، اس کا تقریباً آدھا خاندان ملک سے باہر ہے، اور وہ لوگ اس شک و شبے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ شاید اس کے پاس بھی باہر کی نیشنلٹی ہے، اس کی نیشنلٹی پاکستان کی نہیں ہے۔ اب اس چیز کے جو ہے ابھی جو ہے انکوائری کی جا رہی ہے، انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کہ آیا یہ پاکستان کی شہریت رکھتا ہے یا اس کے پاس بھی باہر کی شہریت ہے، اور یہ بھی کسی لابی کے تحت کام کر رہا ہے یا یہ واقعی ذہنی مریض ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں دھڑا دھڑ ایک پہ ایک کر کے رمضان میں ہی کیوں ہو رہی ہیں؟ ایسے شیطانی لابیز جو ہیں یہ ساری ایک دم سے نکل کے کیوں سامنے آ گئی ہیں؟ اور اگر ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو ایسی چیزوں کو ہڈن رکھ کے جن سے کہ جو پرائیویسی شیئر کرنے سے ان کیسز پہ کوئی غلط اثر پڑ سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، تو بے شک ان چیزوں کو آپ چھپائیں، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا کچھ تھوڑا بہت تو بتائیں کہ عوام کو بھی تسلی ہو کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کچھ کیا جا رہا ہے، کوئی عبرت کا نشان ان کو بنائیں کہ پے در پے جو اس قسم کے شیطان نکل کے سامنے آ رہے ہیں، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں، تو کم از کم اس کی تو کوئی روک تھام ہو سکے۔ وہ خاتون ثنا اور ہنا، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے ابھی تک اس کے بارے میں بھی کوئی تفصیلات ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور ابھی تک وہ معاملہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ شخص گجرات سے نکل کر سامنے آ گیا۔ یہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے، پولیس اس سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اگر کچھ سامنے آیا تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی۔ فی الحال مجھے افسوس ضرور ہے کہ لگاتار اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔